اگلے جہان میں درجات کی بلندی کی درخواست کرے۔ میں نے اسی لیے اس کا ساری عمر ساری زندگی قرآن سے رشتہ رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، قرآن سناتا رہا۔ اس لیے میں نے یہ پسند کیا کہ آج ان کی خدمت میں ہم قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک تحفہ پیش کریں۔ حضرت قرآن اللہ کا انعام ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن شافع ہے، قرآن مشفع ہے۔ شافع اور مشفع کا مطلب ہم دنیا میں بھی نہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری سفارش کریں تو کسی کی سفارش مان لی جاتی ہے، کسی کی سفارش نہیں مانی جاتی ہے، لیکن قرآن ایسا شافی ہے جس کو شفاعت کرتا بھی ہے اور جس کی سفارش مانی بھی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا وہ دوست جس نے اتنے 40-42 مصلح سنا ہے، جس نے ساری عمر قرآن سے اپنا رشتہ قائم رکھا، آج ہم بھی اس کی خدمت میں قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ میں دعا کروں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز کے لیے، میں اس کی کیا بات، اس کی کون سی صفت بیان کروں۔ محبتوں میں وہ اپنے کمال پہ تھا، وفاؤں میں وہ اپنے عروج پہ تھا۔ مجھے اس کی یہ ادائی، میں نے دنیا میں بے شمار لوگ دیکھے ہیں جن کے ذمہ کوئی کام لگائے نا پھر ان کو کہیں اس جگہ چھوڑو ادھر جاؤ تو کہتے ہیں جناب ابھی تو میں نے اپنی بستہ کھولا تھا، ابھی تو میں نے اپنا سامان پھیلایا تھا، ابھی تو میں یہاں بیٹھا تھا، آپ نے پھر کہہ دیا کہ آگے چلو۔ تو اس شخص کی زبان میں میں نے یہ کلمہ نہیں سنی۔ میں نے کہا قاری صاحب آپ کی ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے؟ میں نے کہا سرگودا ضرورت ہے۔ نہ اس نے سوال کیا نہ جواب مانگا، اپنا بستہ بوریا باندھا اور وہاں چلا گیا۔ حالات نئے تھے، لوگ نئے تھے، ماحول نیا تھا، لیکن ایک دن زبان پہ شکایت نہیں آئی، ایک دن زبان پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ ایسی فوج لا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں تھا، اپنے علاقے میں تھا، اپنی فیملی کے پاس تھا، لیکن آپ نے نہیں کہا۔ جب وہاں بہت سارا وقت گزر گیا، وہاں کی دوست بن گئے، ماحول آشنا ہو گیا، لوگ ان کی باتوں کو سننے لگے، لوگ ان سے محبت پہ خوش ہونے لگے، فخر کرنے لگے۔ تو ہم نے کہا قاری صاحب بستہ باندھے، اب چلنا ہے، اب پھر جا کر الفریق ٹاؤن میں بیٹھے، آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ نہیں سوال کیا، نہیں جواب دیا، نہ کچھ بات کی، کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں آیا، اپنا سفر یہاں مکمل کیا تو اللہ نے فرمایا اب زندگی کا وعدہ ختم ہے، اب تم میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ کا بندہ وہ وہاں چلا گیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ ان کا یہ جو ہے نا محبت کا بوٹا لگا ہوا، یہ ہمیشہ برابر رہے، ترقی کرے، عروج پائے۔ یہ الفریق ٹاؤن میں یہ دارالمعموریہ غوثیہ، یہ بھی جو ہے ہمارے مفتی عبدالعزیز مرحوم کی اور قاری غلام مصطفیٰ صاحب کی اور ہمارے محترم جناب مولانا عبید اللہ صاحب کی، یہ ان ساروں کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت پہ پہنچایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے یہ سارے دوست مل کے اچھا قرآن کریم پڑھنا، اچھا قرآن کریم سمجھنا اور اچھے کلام پاک کی تلاوت کرنا، اسی کو یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں گے۔ دنیا میں جب سے قرآن آیا ہے نا تو اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ چیلنج آیا ہے، یہ میرا قرآن ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت تو لا کے دکھاؤ، تو کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن سازشیں ہمیشہ سے جاری ہیں، سازشیں آج بھی جاری ہیں۔ تو قرآن کو اس طرح کر دو، قرآن کو اس طرح کر دو، لیکن جب تک اللہ کے نبی کے غلام اور ان کی مائیں بچے پیدا کرنے بند نہیں کریں گی نا تو یہ قرآن پڑھنے والے
قرآن کی حفاظت والے لوگ آتے رہیں گے. میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت ہمارے دوست کو عطا فرمائے اور اس کے اگلے سفر کو آسان فرمائے. پیچھے اس کی بچے بچیاں ان کے عزیز و اقارب ان کے بھائی اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرمائے. ایک بار آپ بھی الحمد شریف اور پڑھ کے کل شریف مل کریں تاکہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساری تمام سلاسل سلسلہ قادریہ تکبندیہ زور حضور پیر سے آدھے شمس اللہ